عمران خان صاحب اپنا پہلا قدم اس سال اٹھا لیں گے؟ پہلا قدم جو ہوگا وہ یہ سوچیں گے، بلکہ ابھی بڑی عجیب سی بات ہے، ٹھیک ہے. ابھی میں پچھلا جو پوڈ کاسٹ کر کے آیا تھا تو وہ ایک بہت بڑے پلیٹ فارم سے وہ بھی کیا ہے، تو اس میں بھی وہ کہہ رہے تھے 25 تو آ گیا، چلا گیا، تو اب تو 26 آنے والا ہے. اور آپ کہہ رہے ہیں، میں نے کہا میں اپنے بیانیے کی بات کر رہا ہوں. میرا بیانیہ یہ ہے کہ یہ 8 سٹیپ پر مشتمل ان کی سکسیس سٹوری ہے. جب بنے گی تو پھر رہائی کی بات کریں گے. تو جو پہلا سٹیپ ہے نا، یہ 2025 میں سے میں فیصلہ کریں گے کہ کیا میں نے نیگوشیٹ جیل کے اندر بیٹھ کر کرنی ہے یا جیل سے باہر کرنی ہے، یا نہیں کرنی، یا ہو بھی سکتی ہے یا نہیں بھی ہو سکتی. اس نتیجے پہ پہنچنے کے بعد وہ اپنا ایک مائنڈ میک اپ کریں گے. تو جب میں کہتا ہوں کہ مقدر ابھی ساتھ نہیں دے رہا، تو اس کا مطلب ہے میں کوئی ہوا میں تیر نہیں چلا رہا. ابھی تو وہ پہلے سٹیپ میں اب غور کرنے کے بعد آگے کی طرف موو کریں گے کہ میں نے کیا فیصلہ کرنا ہے. پھر اگلے سٹیپ جلدی جلدی وہ طے کر جائیں گے. واللہ عالم. ٹھیک ہے، اب 2025 تک وہ کر لیں گے، کیونکہ ابھی تک تو وہ اپنا اس دفعہ 2025 دسمبر کے اینڈ تک مکمل کر لیں گے، ذہنی طور پر مینٹلی پریپیئر ہو جائیں گے کہ مجھے کیا کرنا ہے. اور اس کے بعد وہ فیصلہ کر لیں گے کہ مجھے جانا ہے ڈائلاگ پہ یا نہیں جانا. اگر جانا ہے تو کس طرح سے جانا ہے اور مجھے کس طریقے سے جانا ہے. اچھا، 2025 کی ابھی آپ نے بات کی نا جی، دسمبر تک کریں گے. جی ہاں، دیکھیں کتنے دن رہ گئے ہیں. اب جب یہ پوڈ کاسٹ جا رہا ہوگا آن ایئر تو اس وقت تو دن رہ گئے ہوں گے نا 26 میں آنے میں. لیکن میں بیانیہ اپنا 25 کے ساتھ لے کر چل رہا ہوں. جی، میں اس پہ 26 میں میں پھر دوبارہ بات کروں گا کہ خان صاحب کب رہا ہوں گے. ٹھیک ہے، اس پہ بھی آتے ہیں. آپ کی ایک اور 2025 کے حوالے سے بھی گفتگو تھی، جی اس پہ بھی آتے ہیں. لیکن سوال میرا یہ ہے کہ 2025 اگر اس کو دیکھا جائے، علم الاعداد کے بارے میں تو آپ کو پتہ ہی ہوگا، اس بارے آپ بڑے اچھے سے جانتے ہیں، بڑے سارے علوم ہیں آپ کے پاس. تو 2025 2 + 2 = 4 + 5 = 9. ٹھیک ہے جی، 9 ہو گیا. علم الاعداد میں 1 2 3 4 5 6 7 8 9. دیر از اندر اسٹارٹ اگین. تو 2025 میں اس کا 9 کا ہندسہ بنا. اور اس کا مالک مریخ بنا بقول نجومیوں کے. ایک اور چیز بھی اس کے ساتھ ایڈ کر لیں، وہ یہ ہے کہ 27 جو نومبر ہے وہ ایکسٹینشن کی ڈیٹ کے حوالے سے بڑا ڈسکس کیا جا رہا تھا. تو اگر اس کو بھی کنکلیوڈ کریں تو 2 + 7 = 9. ٹھیک ہے جی، وہ بھی 9 بن گیا. تو وہ بھی ایک نیا سٹارٹ ہے. اب نئے سٹارٹ میں ہم نے دیکھا کہ فیلڈ مارشل تو وہ بن گیا عاصم منیر صاحب. اور اس سال کے حوالے سے نومبر دسمبر کے اوپر بڑی گفتگو ہو رہی ہے. وزیر اعلیٰ کے پی کے جو ابھی سہیل آفریدی صاحب، وہ یہ فرما رہے تھے کہ نومبر اور دسمبر بڑا اہم ہے. اب اس میں نیا جو سٹارٹ ہوگا، 9 تک پہنچ چکے ہیں، 9 کے بعد پھر سے ایک نیا 0 سے سٹارٹ ہونا ہوتا ہے. تو جو نیا سٹارٹ ہوگا اس دفعہ وہ کیا ہے؟ وہ اس سسٹم کی کنٹینیوٹی ہے یا ریورسل ہو سکتا ہے اس سسٹم کا؟ ہم نے جنرل باجوہ کی ایک مثال دیکھی اپنی زندگی میں کہ جب ان کو ایکسٹینشن دی گئی تو اس کے بعد اس نے سارا سسٹم ریورس کر دیا. تو مجھے اس پہ ذرا آپ رہنمائی کیجیے. جنرل باجوہ صاحب کی جب ایکسٹینشن ہونا تھی نا، جی جی، تو انہوں نے بھی مجھے یاد فرمایا اور میں نے حاضر ہوا. اچھا. تو ان کو بتایا گیا کہ آپ کی ایکسٹینشن ہو رہی ہے. پھر ان کا معاملہ کورٹ میں چلا گیا. کورٹ میں جانے کے بعد میں نے ان کو ایک میسج کیا کہ اگین کانگریچولیشن. اچھا، اب ان کے جو سسر ابا ہیں جنرل اعجاز امجد صاحب، پھر ان کے دوست حلقہ احباب، وہاں ڈسکس ہوا. ٹھیک ہے. میرے پروفیشن کے لوگ ڈسکس بھی بڑی بڑی محفلوں میں ہوتے ہیں. ہاں بالکل ایسے. تو انہوں نے کہا جی کہ صادق ملک کی آپ بڑی باتیں کرتے ہیں، یہ بتائیں کہ جب انہوں نے کہا تھا باجوہ صاحب کو کہ آپ کو ایکسٹینشن مل رہی ہے، ٹھیک ہے، تو اس وقت کیس کورٹ میں گیا تھا یا نہیں گیا تھا؟ اچھا. اس لیے کہ کیس میں جانے کے بعد حالات بدل گئے ہیں. ٹھیک ہے. تو انہوں نے مجھے دوستوں میں بیٹھ کر مائک کھول کر فون کیا، ان کے دوستوں نے. تو میں نے کہا سر، پہلے میں نے انہیں گزارش پیش کی کہ آپ کو ایکسٹینشن مل رہی ہے، پھر اس کے بعد باقاعدگی سے میسج کیا کہ اگین کانگریچولیشن. اچھا. کہ آپ کو کورٹ میں جانے کے باوجود بھی کیا فیصلہ آتا ہے، آپ کو ایکسٹینشن مل رہی ہے. واللہ عالم بالصواب. ٹھیک ہے. اب بات کرتے ہیں علم الاعداد کی.
میں مقدر شناس ہوں، علم الاعداد کو مقدر شناسی کا علم نہیں مانتا۔ کیوں؟ یہ جو آپ پورشن ڈسکس کر رہے ہیں، میں چونکہ علم میں نجوم کو مقدر شناسی کا علم نہیں مانتا، تو یہ علم نجوم کا زیریں حصہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ علم الاعداد بنیادی طور پر اس میں عزم نکالنے کے لیے بنایا جاتا ہے۔ آگے چل کر جب آخری عدد مثال کے طور پر 1 کی بجائے 2 بھی آ جائیں، 270 بھی آ جائے تو 9 بنے گا، تو 9 کا وہ لے کے چلے جاتے ہیں پھر عقل سائنس کی طرف، اور یہ نجومی کہتے ہیں کہ اس کا حاکم سیارہ جو ہے وہ 9 کا مریخ بنا۔ بابا بات یہ ہے کہ اس کا تعلق بنیادی طور پر ہے، جب ہم علم نجوم کو ہی نہیں مانتے تو اس کے زیریں حصے کو کس طرح سے مان لیں؟ ہر 9 کے عدد کا مالک ایک جیسا نہیں ہوتا، پہلی بات۔ دوسری بات جو ہے، علم الاعداد سے وقتی زائچے بنائے جاتے ہیں، جس طرح سے یہ بناتے ہیں اسی طرح سے نام سے بھی اٹھا لیتے ہیں کہ آپ اپنے نام کا بتائیں، وہ نام پھر اپنے بروج سے لیتے ہیں۔ تو اس کو میں باقاعدگی سے مقدر شناسی کا علم نہیں مانتا، تو میں آپ کے سوال کا کیا جواب دوں؟ اچھا چلو پھر ہم اس طرح اس کو کر لیتے ہیں کہ آپ شہباز شریف کو کب تک وزیر اعظم دیں؟ ہاں، میں دعا گو ہوں ان کے لیے، کل بھی، آج بھی، اور آنے والے کل میں بھی دعا گو ہوں گا۔ اچھا، تو آنے والے کل سے کیا مراد ہے؟ آنے والے کل سے مراد یہ ہے کہ آنے والے وقت کے لیے بھی میں ان کے لیے دعا گو ہوں گا۔ مطلب 2027 تک؟ میں دعا گو ہوں۔ نہیں 27 نہیں بلکہ 28 تک بنتا ہے انہوں نے کہا، 2024 میں الیکشن ہوا ہے۔ جی بالکل ٹھیک۔ اچھا اب مجھے یہ بتائیے گا کہ بلاول بھٹو صاحب کا آپ نے ہاتھ دیکھ لیا ابھی؟ اچھا جناب بلاول بھٹو صاحب کے ہینڈ پرنٹ میرے پاس نہیں ہے۔ نہیں آئے؟ جی اچھا، موقع نہیں ملا ابھی تک؟ ان کی خواہش بھی نہیں ہوگی میرے خیال کے دکھاتے ہیں۔ ان کی والدہ تو بڑا وہ رہی ہیں اس طرح، ان کے والد محترم پیر اجاز شاہ، بڑے پیر اجاز شاہ کہہ لیں، کیا نام ہے محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ہینڈ پرنٹ جو ہے نا، وہ جناب سہیل وڑائی صاحب کی کتاب ہے قاتل کون، اس میں چھپے ہیں۔ اچھا، اور میں نے باقاعدگی سے محترمہ بے نظیر بھٹو صاحب کے بارے میں فائنڈنگز دی ہیں 5 صفحات کی کہ ان کے خط کیا کہتے ہیں۔ باقاعدگی سے ان کا ہینڈ پرنٹ بھی اس میں لگا ہوا ہے، محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا۔ جی اچھا، کبھی ایسے ہوا ہے آپ نے کہ جن 2 لوگوں کے آپ نے ہاتھ دیکھے ان دونوں کے درمیان رائیولری چل رہی ہو؟ مثال کے طور پر مطلب کسی پولیٹیشین کا ہاتھ دیکھا ہے آپ نے، کسی جنرل کا ہاتھ دیکھا ہے، یا کسی جج کا ہاتھ دیکھا ہوا ہے؟ ججز کے ہاتھ بھی دیکھے ہیں کبھی آپ نے؟ اچھا، بڑی مزے کی بات ہے کہ دیکھیں، اسی کو میں مقدر کہتا ہوں۔ میں نے مقدر کو بارہا نہیں ہر بار ہوتے دیکھا ہے، جس کی بنیاد پر میں ہاتھ کی لکیروں کو مقدر شناسی کا علم مانتا ہوں۔ اچھا، کئی سالوں سے ایک سسٹم چلا آ رہا تھا کہ لاہور ہائی کورٹ کے سینئر ترین جج کو چیف جج بنایا جا رہا تھا۔ اب انتہائی محترم جناب جسٹس شجاع علی خان صاحب اپنی سینیارٹی کے حساب سے چیف جج بننا چاہیے تھا۔ اب میرا ان کا تعلق جج بننے سے پہلے بھی تھا۔ ٹھیک ہے۔ ان کے ساتھ میرا ایک ذاتی طور پر رشتہ، بہت قربت کا رشتہ ان کے جج بننے سے پہلے بھی تھا، اور انہیں جج بننے کی بھی مبارکباد دی گئی تھی کہ آپ جج بن رہے ہیں۔ اب جب چیف جج بننے کی باری آئی تو ان کی میری ملاقات ہوئی، تو انہیں بتایا گیا کہ آپ کو کہا جائے گا کہ ہم آپ کو چیف جج نہیں لے رہے ہیں۔